أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد، والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة الوجود بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، لا سيما بقية الله في العظيم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. اللهم صل على مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، جیسا کہ آپ مستحضر ہیں ایصال ثواب کے سلسلے میں برپا کی گئی اس مجلس میں آپ کی خدمت میں میں نے سورہ مبارکہ عنکبوت کی مشہور و معروف آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے: کل نفس ذائقۃ الموت، ہر صاحب جان اور ہر صاحب نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ثم الینا ترجعون، اور اس کے بعد صرف ہماری طرف تمہیں پلٹایا جائے گا۔ موت اور حیات یہ وہ کانسیپٹس ہیں، یہ وہ تصورات ہیں جن کے بارے میں بالعموم ہمارا خیال یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ حیات کسے کہتے ہیں اور موت کیا ہے۔ خصوصاً موت سے متعلق اور حیات سے متعلق جب سے انسان نے اپنی شعوری اور ادراکی ابتدائی منازل کو طے کیا ہے، تب سے انسان موت کو مسلسل تجربہ کر رہا ہے۔ ہم سب کے تجربے میں کہیں ہمارا کوئی عزیز، کوئی رشتہ دار، والدین، بھائی عزیز اقربا، یہ سارے کے سارے دوست احباب، یہ عام طور پر جانوروں میں، پودوں میں
ان تمام جانداروں کے اندر ہم کسی نہ کسی مرحلے میں موت کو تجربہ کرتے رہے ہیں۔ اتنا انسانی تجربے میں آ جانے کے باوجود اگر ہم سے کوئی یہ پوچھے کہ موت ہوتی کیا ہے، موت کی تعریف کیا ہے، موت کسے کہتے ہیں، تو ہم نہیں جانتے کہ موت کیا ہے۔ ہم نے ابتدائی طور پر کچھ آثار کے کسی جسم سے ظاہر نہ ہونے کا نام موت رکھ دیا ہے۔ اگر کوئی جسم سانس نہ لے رہا ہو، کھانا نہ کھا رہا ہو، اس کے اندر رشد و نمو گروتھ نہ ہو رہی ہو، یا چند ایک آثار اور حرکت نہ کر رہا ہو، ان تمام کیفیات کی بنا پر کہ اگر یہ آثار اس میں سے ظاہر نہ ہوں تو ہم اسے مردہ کہتے ہیں۔ بس انہی آثار کے ظاہر نہ ہونے کا نام ہم نے موت رکھا۔ اب یہ تصور موت، اسی سے متعلق ہمارا تصور حیات، حیات کے جس کے بارے میں ہمارا خیال یہ ہے کہ ہمیں تعریف کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ حیات کو ہم وجداناً درک کر رہے ہیں۔ لہذا ہم جس چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہم اس وقت ہمارے اندر باعث حرکت اور قوت اور ارادہ ہے، اسی چیز کا نام حیات ہے۔ وہ چیز کہ جو ہمیں ہر کچھ دیر کے بعد تشنگی کا احساس دلاتی ہے، ہر کچھ دیر کے بعد بھوک گرسنگی کا احساس، بھوک کا احساس، گرسنگی کا احساس دلاتی ہے۔ انہی تمام چیزوں کا نام ہم نے کیا رکھ دیا؟ حیات۔ لہذا ان آثار کی موجودگی حیات ہے اور ان کا نہ ہونا ہمارے نزدیک موت ہے۔ لیکن ایگزیکٹلی حیات ہوتی کیا ہے اور موت کسے کہتے ہیں، یہ ہم نہیں جانتے۔ اب ہوتا کیا ہے، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جس چیز کو حیات اور موت سمجھ رہے ہیں، قرآن اور روایات جب انہی کانسیپٹس کے متعلق گفتگو کرتی ہے تو وہ گفتگو ہمیں ایسی لگتی ہے کہ جیسے وہ کسی اور چیز کے بارے میں بات کر رہے ہوں، اور پھر ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ لہذا قرآن ہمارے اس کانسیپٹ کو مختلف مقامات پر مختلف طریقے سے چیلنج کرتا ہے۔ لہذا جہاں ہمیں 100% کسی کی موت کا یقین ہو، وہیں پر آ کر قرآن کی آیت کہتی ہے بَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ دیکھو، جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیا گیا اس کو مردہ مت کہنا۔ اب دنیا کی کسی ڈکشنری میں قتل میں اور موت میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، قتل موت ہی ہوتی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ موت اسے کہا جاتا ہے جو خود آ جائے، اور جس کے آنے کا کوئی سبب موجود ہو اسے قتل کہتے ہیں۔ اگر کسی کو خود بیٹھے بیٹھائے موت آ جائے تو کہتے ہیں موت آ گئی، لیکن اگر اس موت کا کوئی باعث بن جائے تو پھر کہتے ہیں کہ فلانے نے اسے قتل کر دیا۔ ورنہ قتل اور موت میں اس کے علاوہ کوئی اور فرق نہیں ہے۔ دنیا کی کسی زبان میں، دنیا کے کسی کلچر میں قتل اور موت کے درمیان اس کے علاوہ کوئی اور فرق موجود نہیں۔ میں تھوڑا سا اور کنفیوزنگ معاملہ کر دوں کہ آپ قتل کی اور موت کی بات کر رہے ہیں، دو مقتول تصور کر لیجئے کہ جن کو مثلا کسی ایک خاص وقت پر ایک ہی طریقے سے مثلا دونوں کے ہی سر میں گولی لگی ہو اور دونوں قتل ہو گئے۔ اب اگر ان دونوں مقتولوں کے جنازے آپ کے بارگاہ میں یہاں لائے جائیں تو کیا کریں گے آپ دونوں کو ہی غسل و کفن دیں گے، ان کا جنازہ پڑھیں گے اور دونوں کو ہی دفن کر دیں گے۔ لیکن عین اس دوران اگر آپ کو آ کر کوئی یہ بتا دے کہ ان میں سے ایک مقتول وہ ہے جو خدا کی راہ میں جہاد کرتا ہوا اس کے ساتھ یہ حادثہ اور سانحہ پیش آیا، اور دوسرا وہ شخص ہے کہ فرض کر لیں کوئی حرام کام کرتے ہوئے اس کو یہ حادثہ پیش آیا، بس ایک شخص کو گولی لگی ہے خدا کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے، اور عین اسی وقت میں کسی اور کو گولی لگی ہے کوئی حرام کام کرتے ہوئے، دونوں کو ہی غسل و کفن دینا ہے، دونوں کی ہی نماز جنازہ پڑھنی ہے،
دونوں کو ہی دفنا دینا ہے، لیکن عین اس عالم میں قرآن کی آیت آ کر یہ کہتی ہے کہ دیکھو جو میرے راستے میں مارا گیا ہے، خبردار اس کو مردہ مت کہنا، اس کو مردہ مت کہنا۔ اور صرف کہنے اور سننے کا مرحلہ نہیں ہے، بل احیاء، بلکہ یہ زندہ ہے، ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں اس کی حیات کا شعور اور ادراک نہیں ہے۔ اس کا معنی کیا ہوا؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ حیات کا کوئی مرحلہ، حیات کا کوئی درجہ، حیات کا کوئی فیز ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو انسان کے شعور اور ادراک سے بلند ہو۔ تو اب یہ کون سی حیات ہے؟ یہ حیات کی کون سی منزل ہے کہ جہاں کوئی شخص قتل ہونے کے باوجود بھی زندہ کہلا رہا ہے؟ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر خدا ہمارے شعور کو، ہمارے فکر کو چیلنج کرتا ہے تاکہ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ خدا کی نظر میں کون خدا؟ الذی خلق الموت والحیات، وہ پروردگار جس نے اسی زندگی اور حیات کو خلق کیا ہے۔ بس اگر وہ خالق ہے تو وہی ہمیں بتائے گا کہ زندگی کسے کہتے ہیں اور موت کس چیز کا نام ہے۔ اب وہ خدا عین اس مرحلے کو جس کو ہم اور آپ نے یقینی طور پر موت فرض کیا ہوا ہے، لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو ہر مقتول نہیں، جو مقتول میرے راستے میں قتل کر دیا جائے، خبردار اسے مردہ مت کہنا، بل احیا، بلکہ وہ زندہ ہے۔ بس کسی مقتول کو خدا زندہ کہہ کر ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہا ہے کہ حیات کا جو تصور تم نے ذہن میں رکھا ہوا ہے، میرے نزدیک حیات، میں جو خالق حیات ہوں، میرے نزدیک یہ حیات نہیں۔ اسی طرح سے جہاں ہمیں یقین ہے اس بات کا کہ کوئی زندہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے حیات کے جو آثار تصور میں رکھے ہوئے ہیں وہ سب کے سب بلکہ ہم سے زیادہ بہتر اس میں دکھائی دے رہا ہے۔ ہم سے اچھا سانس لے رہا ہے، ہم سے اچھی غذا لے رہا ہے، ہم سے اچھا اس کا لباس ہے، ہم سے زیادہ اچھی زندگی کی فیسلٹی ہے۔ کیوں؟ ہمارا زندگی کا تصور یہی ہے۔ لہذا ہمارے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اصل زندگی تو کفار جی رہے ہیں۔ آپ ان کے ملک میں جا کر دیکھیں، وہاں کی فضا بھی صاف، وہاں کی غذا بھی صاف، وہاں کا پانی بھی صاف، وہاں کی سڑکیں بھی صاف، لباس بہترین، حالات بہترین، گاڑیاں بہترین، زندگی کی تمام عیش و نوش، ہر طرح کی فیسلٹیز وہاں پر موجود۔ تو اصل زندگی تو وہ کر رہے ہیں۔ ہماری یہ کوئی زندگی ہے، لیکن کبھی قرآن سے تو پوچھیں جا کر کہ قرآن ان کی زندگی کو زندگی سمجھتا بھی ہے یا نہیں۔ لہذا قرآن آگے بڑھ کر آواز دیتا ہے، کہتا ہے الذین یدعون من دون اللہ، وہ لوگ کہ جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنے والے ہیں، یہ جو کافر ہیں، یہ جو مشرک ہیں، یہ جو منافق ہیں۔ اے میرے حبیب یہ کون ہے؟ امواتن، یہ مردہ ہیں، غیر احیاء، یہ زندہ نہیں ہے۔ اب دیکھیں کتنا تعجب کا مرحلہ ہے، کسی مقتول کو آ کر قرآن کہہ رہا ہے یہ زندہ ہے، تمہیں اس کی حیات کا شعور نہیں ہے۔ اور جو بظاہر زندہ چلتے پھرتے، اور میں نے کہا ہم سے اچھی زندگی گزارتے ہوئے ہیں، لیکن کافر ہیں، مشرک ہیں، منافق ہیں، خدا ان کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ امواتن، یہ مردہ ہیں۔ اور پھر تصریح بھی کر رہا ہے غیر احیاء، یہ ہرگز زندہ نہیں ہے۔ تو بس اس کا مطلب جاننے کی ضرورت ہے نا کہ پھر خدا زندگی کسے کہتا ہے۔ کیوں عزیزان من، یہ مراحل ہمارے لیے ضروری ہیں۔ ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ خدا، اسلام، محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام، ان کے نزدیک زندگی ہے کیا؟ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ جب تک ہمیں یہ نہیں پتا ہوگا کہ حیات ہوتی کیا ہے، حیات کہاں کسے جاتا ہے، تب تک یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم ان کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ پہلے ہمیں یہ تو معلوم ہو کہ زندگی کہاں کسے جاتا ہے، یہ زندگی سمجھتے کسے ہیں، ان کے نزدیک زندگی ہے کیا، پھر اس کے بعد مرحلہ آئے گا کہ ہم اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اور اب اگر ہم اس کے مطابق زندگی نہ گزار رہے ہوں تو کیا ہوگا؟ اگر انسان اسلام کے مطابق زندگی نہ گزارے، خدا اور رسول کے فرمان کے مطابق جس کو وہ حیات کہہ رہے ہیں،
ہمیں وہ حیات ہی سمجھ میں نہ آئی ہو اور ہم ان کے مطابق حیات کو نہ گزار سکیں، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارے جتنے بھی اعمال اور افعال ہیں وہ جس زمین پر کاشت ہو کر ثمر آور ہوتے ہیں وہ وہی حیات ہے جو اسلام کی حیات ہے، یہ وہی نظریہ ہے جو دین کا، قرآن کا اور اہل بیت کا پیش کردہ نظریہ ہے۔ بس اگر ہمارے اندر وہ حیات ہی موجود نہیں ہے، ہم اس حیات کے مطابق اپنی زندگی گزار ہی نہیں رہے، تو اس کا معنی کیا ہے؟ ہم نے وہ زمین فراہم ہی نہیں کی کہ جس کے اوپر آ کر تمام اعمال اور تمام افعال کاشت ہو سکیں اور ثمر آور ہو سکیں۔ لہذا یہ ہماری مشکل ہے۔ ساری زندگی ہو گئی ہمیں نماز پڑھتے ہوئے، کیا ہماری نماز وہ اثر دکھا رہی ہے جس کا خدا نے وعدہ کیا؟ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بات تحقیق یہ نماز کیا کرتی ہے؟ تنہا روکتی ہے، نہیں کرتی ہے، عن الفحشاء والمنکر، فحشاء اور منکرات سے روکتی ہے۔ تو کیا میری 50 سالوں کی نماز نے، میری 60-70 سال کی نماز نے، اتنے عرصے سے میں نماز پڑھ رہا ہوں، مجھے فحشاء اور منکرات سے روک لیا؟ یہ فحشاء اور منکرات کیا ہیں؟ مگر کیا نماز پڑھنے نے مجھے جھوٹ بولنے سے روک لیا؟ کیا اس نماز پڑھنے نے مجھے غیبت کرنے سے روک لیا؟ کیا اس نماز نے مجھے مومنین کی دل آزاری سے روک لیا؟ کیا اس نماز نے مجھے قطع رحم سے روک لیا؟ سب گناہ کبیرہ، غیبت میں کر رہا ہوں، تہمتیں میں لگا رہا ہوں، قطع رحم میں کرتا ہوں، جھوٹ میں بولتا ہوں، ریاکاری میرے اندر ہے، مومنین کی دل آزاری، اتنے منکرات۔ تو میری 50 سال 60 سال کی 70 سال کی نمازیں یہ اثر کیوں نہیں دکھا رہے؟ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزوں کو واجب کیا گیا، کیوں؟ لعلکم تتقون، اس لیے کہ تم کیا ہو جاؤ؟ متقی ہو جاؤ۔ اب یہ تقویٰ کیا چیز ہے میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، نہ وقت ہے نہ موقع ہے، لیکن چند باتیں بیان کرنا ضروری ہے۔ تقویٰ کیا چیز ہے؟ تقویٰ میں عرض کروں، میں تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن وہ بیس لائن کہ جہاں سے تقویٰ شروع ہوتا ہے، آغاز تقویٰ، اس بیس لائن کا نام کیا ہے؟ ترک معصیت، ترک گناہ۔ یعنی کیا؟ اگر کوئی ایک گناہ بھی میرے اندر موجود ہے، اگر کوئی ایک معصیت بھی میرے اندر موجود ہے، اگر کوئی ایک خدا کی نافرمانی بھی میرے اندر موجود ہے، تو میں چاہے جتنے مرضی اعمال انجام دے رہا ہوں، میں تقویٰ کی منزل میں داخل نہیں ہوں۔ دیکھیے پروردگار عالم ہماری نیکیوں کو ضائع نہیں کرتا، لا نضيع اجر المحسنين، پروردگار نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ ضائع نہ کرنا ایک الگ بحث ہے، لیکن تقویٰ کا مجھے فائدہ کیا ہوگا؟ اور تقویٰ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ تقویٰ کی ابتدائی منزل کیا ہے؟ ابتدائی ترین منزل ہے ترک معصیت، ترک گناہ۔ جب تک گناہ کو کاملا، ترک کا مطلب کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کوئی ایک گناہ بھی میرے وجود کے اندر باقی نہیں رہنا چاہیے۔ جب تک کوئی ایک گناہ بھی، اب میں نمازیں پڑھتا ہوں، میں روزے رکھتا ہوں، میں صدقات دیتا ہوں، میں عزاداری کرتا ہوں، میں سب کچھ کرتا ہوں، لیکن کوئی ایک گناہ میرے اندر ہے، کبھی جھوٹ بول دیتا ہوں، کبھی کسی کی غیبت کر جاتا ہوں، کبھی ریاکاری ہو جاتی ہے، کبھی کسی کی دل آزاری، یہ سب کیا ہے؟ مومن کی دل آزاری سب گناہ ہے، کبھی نہ ہے۔ کوئی ایک گناہ، ابھی صغیرہ کی بحث نہیں ہو رہی، ورنہ صغیرہ بھی اس میں شامل ہے۔ گناہ ترک معصیت کا مطلب حتیٰ صغیرہ بھی میرے اندر موجود نہ ہو، کوئی گناہ میرے اندر نہ ہو۔ جب تک گناہ سے انسان خالی نہیں ہوتا، تقویٰ شروع نہیں ہوتا، متقی نہیں کہلائے۔ اب یہ تقویٰ کیوں ضروری ہے؟ میں نے عرض کیا، میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، لیکن چند ایک باتیں تاکہ گفتگو آپ تک مکمل ہو سکے۔ تقویٰ کیوں ضروری ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن
الا وانتم مسلمون۔ اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو جیسا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اور دیکھو ہرگز مت مرنا جب تک کہ تم مسلمان نہ ہو جاؤ۔ یعنی کیا؟ اگر اسلام پر مرنا چاہتے ہو تو اپنے تقوی کو حفظ کرو، یعنی وہ واحد چیز جو ہمارے اسلام پر مرنے کو گارنٹیڈ کر سکتی ہے، تضمین کر سکتی ہے، انشورڈ کر سکتی ہے، وہ واحد چیز تقوی ہے۔ بس اگر تقوی نہیں ہوگا تو نقصان کیا ہوگا؟ تقوی نہ ہونے کا ایک نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ موت سے پہلے میں کسی ایسے مرحلے میں پھنس جاؤں کہ جس کا نتیجہ اصلاً میں اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاؤں۔ بالکل ممکن ہے۔ اگر متقی نہیں ہے تو کوئی گارنٹی نہیں ہے، صرف تقوی ہے، تقوی واحد منزل ہے کہ جو ہمارے اسلام پر مرنے کو گارنٹیڈ کر دیتا ہے، انشورڈ کر دیتا ہے۔ اب اگر میرا تقوی کے ذریعے سے اسلام پر مرنا انشورڈ ہو تو پھر مجھے کوئی فکر نہیں ہوگی کب کہاں کیسے مجھے موت آ جائے، پھر کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لہذا تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں 18 سال کا متقی نوجوان ہے، جب باپ خواب پیش کرتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ہمارا قافلہ جا رہا ہے اور کوئی منادی یہ ندا دے رہا ہے کہ یہ قافلہ آگے کی طرف نہیں بڑھ رہا بلکہ موت کی طرف بڑھ رہا ہے، تو وہ نوجوان صرف سوال یہ کرتا ہے، بابا یہ بتائیے کہ ہم حق پر ہیں یا نہیں؟ بیٹے ہم حق پر ہیں۔ تو اب یہ نوجوان جس نے تقوی کو حفظ کیا ہوا ہے وہ پورے یقین کے ساتھ یہ کہتا ہے، بابا پھر فرق نہیں پڑتا کہ ہم موت پر جا کر پڑیں گے یا موت ہم پر آ کر پڑے گی، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب اسلام انشورڈ ہو گیا، جب یہ کیفیت انشورڈ ہو گئی کہ اب مرنا اسلام کے اوپر ہے، مسلمان ہو کر مرنا، تو پھر غم نہیں، پھر کوئی غم نہیں، موت کب کہاں اور کیسے آئے۔ یہ تقوی کا فائدہ کیا؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تبارک و تعالی اعمال کو صرف اور صرف متقی سے قبول کرتا ہے۔ یعنی صرف اسلام پر مرنے کی انشورنس نہیں ہے بلکہ تقوی کے پیکیج میں اعمال کی قبولیت کی بھی انشورنس موجود ہے۔ یعنی اگر متقی ہوگا، صاحب تقوی ہے تو مطمئن ہے کہ پھر اس کا کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہوگا کہ بارگاہ پروردگار میں قبولیت کی منزل کرنا چاہے۔ لیکن اگر متقی نہیں ہے تو معلوم نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں، بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی نیکیوں کو، ہماری نیکیوں کو اس طریقے سے کھا جاتے ہیں جس طرح سے آگ لکڑی کو کھا جاتے ہیں۔ بس اگر میرے اندر کوئی ایک بھی گناہ ایسا ہے تو اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس گناہ نے میرے اعمال کو جلا کر خاکستر نہ کر دیا۔ لہذا اب تیسرا مرحلہ کہ یہی تقوی قیامت کے دن وہ لوگ کہ ثقلت موازینہ، جن کے موازین کا وزن بھاری ہوگا، فہو فی عیشۃ راضیہ، وہ ہوں گے کہ جو اپنی مرضی کی، اپنی راضی زندگی گزارنے والے ہوں گے۔ یہ جو اعمال کے اندر قیامت کے دن وزن ہے، یہ کہاں سے آئے گا؟ یہ اسی تقوی سے آئے گا۔ لہذا اب اگر تقوی کی ضرورت ہمیں سمجھ میں آ گئی ہے، اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لعلکم تتقون، روزہ رکھو تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اب میں نے 40 سال، 45 سال، 50 سال، 70 سال روزے رکھے ہیں، کیا واقعا میرے اندر تقوی پیدا ہو گیا؟ اور اگر نہیں پیدا ہوا تو پھر پرابلم کا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو اور فلاح پا جاؤ۔ پروردگار میں تو بچپن سے لا الہ الا اللہ کہتا رہا، کتنی تسبیحاں ہیں جو میں نے لا الہ الا اللہ کی پڑھ دی، کیا یہ میرا لا الہ الا اللہ کہنا مجھے فلاح اور کامیابی تک پہنچا رہا ہے؟ اور اگر نہیں پہنچا رہا تو کچھ دیر تو سوچنے کی ضرورت ہے کہ میرے یہ اعمال، میرے یہ افعال، میرے یہ کلمہ، میرا یہ ایمان، یہ ساری کی ساری چیزیں، ان کا ثمر، ان کا نتیجہ ظاہر کیوں نہیں ہو رہا؟ تو اب یہ ظاہر اس وقت ہوگا جب زمین ان اعمال کو کاشت کرنے کے قابل ہو جائے، اور وہ زمین جس پر یہ سارے اعمال کاشت ہوتے ہیں
کس ثمر آور ہو سکیں، وہ زمین اس فکر اور تدبر کی ہے یا اس عقیدے کی ہے کہ جب ہم اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا شروع کرتے ہیں۔ بس ہم کس کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں؟ یہ جو تصور ہمارے اور آپ کے ذہن میں حیات اور موت کا ہے، یہ تیسری چوتھی کلاس میں سائنس کے نام پر ہمیں اور آپ کو لیونگ اور نان لیونگ تھنگس پڑھاتے ہوئے ہمارے اور آپ کے ذہن میں ڈال دیا، یہ کس کا دیا ہوا تصور ہے؟ کہ دین کا تصور تو نہیں ہے، یہ تو اہل بیت اطہار کی جانب سے آیا ہوا تصور نہیں ہے، یہ تو مغربی دنیا کیپٹلسٹ لوگوں نے، استعمار اور استکبار نے ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں ڈال دیا، اور بچپن سے لے کر آج تک اب ہم کیا سمجھتے آ رہے ہیں کہ بھئی زندگی یہی ہے، اگر کھا رہا ہے، آکسیجن مل رہی ہے، حرکت کر رہا ہے، نشو نما ہو رہی ہے، ریپروڈکشن کر رہا ہے، بچے پیدا کر رہا ہے، تو زندگی یہی ہے۔ لہذا اب ہم نے زندگی نام ہی اسی کا رکھ دیا ہے، اور جب ہم نے نام اسی کا زندگی رکھا، ہمارے عقیدے کے مطابق زندگی یہی ہے، تو اب ہم زندگی اسی کے مطابق گزارتے ہیں۔ اس زندگی کا فائدہ کسے ہوتا ہے؟ سرمایہ دار کو ہوتا ہے۔ جب میری زندگی ہی کھانا پینا کپڑا مکان بچے یہی سب کچھ میری زندگی ہے، تو اس سب کا فائدہ کسے ہوگا؟ اس سب کا فائدہ تو اس کو غرب والے سرمایہ دار کو ہوگا کہ جس نے مجھے اور آپ کو زندگی کی یہ تعریف کر کے دے دی۔ اب جب تک ہم اسی کے مطابق زندگی گزارتے، غور کیجیے گا، اگر کیپٹلسٹ مائنڈ سیٹ کے ساتھ، کیپٹلسٹ عقیدے کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں تو جتنا مرضی کلمہ پڑھ لوں یہ کلمہ سا برابر نہیں ہوگا، جتنی مرضی نمازیں پڑھ لوں یہ نمازیں کبھی بھی جواب دہ نہیں ہوں گی، ساری زندگی کے روزے بھی مجھے منتقی نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ میری زندگی کا تصور اور میری زندگی گزارنے کا طریقہ کیپٹلسٹ مائنڈ سرمایہ دارانہ طبقے کے مطابق ہوگا۔ لہذا اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے کرنا یہ کہ ہم قرآن سے اس بات کو سمجھیں کہ پروردگار حیات ہوتی کیا، حیات سمجھ میں آ جائے کہ میں نے عرض کیا، اور ہم اگر دین کے مطابق حیات گزارنا شروع کر دیں گے تو خود بخود ہماری موت اسلام کے مطابق ہو جائے گی۔ بس اگر میں نے زندگی بھی اسلام کے مطابق گزاری ہو اور میری موت بھی اسلام کے مطابق ہوئی ہو تو پھر مجھے غم نہیں ہے کہ موت مجھے کب اور کہاں آ جائے گی۔ لہذا غور کیجیے گا، پروردگار اپنے دوستوں کے لیے کیوں کہہ رہا ہے؟ قل، اے میرے حبیب کہو، یا ایھا الذین ہادو، اے یہودیوں، ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس، اے یہودیوں اگر تمہیں اس بات کا زعم ہے، اس بات کا تمہیں فخر ہے، اس بات کا تمہارا دعویٰ ہے، انکم اولیاء، تم اللہ کے دوست ہو، من دون الناس، باقی لوگوں کو چھوڑ کر، کہ پھر اللہ کے دوست ہونے کی نشانی کیا ہے؟ فتمنوا الموت، موت کی تمنا کرو۔ یہ موت کی تمنا سے مراد کیا ہے؟ اس موت کی تمنا سے مراد ہی یہ ہے کہ انسان جب اللہ کے مطابق زندگی گزارنے لگتا ہے تو پھر خود بخود اسی مطابق مرنے کے لیے بھی تیار ہوتا ہے۔ یہ زندگی بھی اسی کی دی ہوئی ہے اور موت بھی اسی سے ملاقات کی منزل ہے، تو اگر میری زندگی کا اختتام اپنے مولا سے ملاقات کی منزل پر ہوگا تو پھر کیا میں اپنے مولا سے ملاقات کرنا نہیں چاہوں گا؟ جس دل میں اپنے مولا سے ملاقات کی تمنا نہ ہو اس کو اپنے آپ کو مولائی کہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ لہذا یہ مولا سے ملاقات کا مرحلہ، اور یہ ایسے ہی نہیں ہے، روایات نہیں ہیں، استاد شہید سبت جعفر کہ خدا ان کے درجات کو بلند کرے، اسی جیسے موالیوں کو کہنا یہ تھا، وہی جو مولا کے عشق میں اتنا ڈوبا ہوا کہ غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو، اجل ملبوس کو مت کفن نام دو۔ لہذا قرآن کیا کہتا ہے؟ اے نبی ولا یتمنونہ ابدا، یہ کبھی بھی ابداً یہ موت کی تمنا کرنے والے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بما قدمت ایدیہم، یہ جانتے ہیں کہ انہوں نے آگے بھیجا کیا ہے، انہیں پتہ ہے ان کے اعمال کیا ہے، یہ جانتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد حال کیا ہونے والا ہے، لہذا یہ کبھی بھی موت کی تمنا کرنے والے نہیں ہیں۔ قل، ان سے کہو، ان الموت الذی تفرون منہ، کہ وہ موت جس سے تم فرار کرتے ہوئے جا رہے ہو، فإنہ ملاقیکم، یہ تمہیں تمہارے پروردگار سے، تمہارے مولا سے ملاقات کرانے والی شے ہے۔ لہذا صرف روایات نہیں ہیں،
صرف شاعرانہ خیال نہیں ہے بلکہ قرآن کی صراحت ہے۔ یہ موت جس سے تم فرار کر رہے ہو فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، یہ تمہیں ہمارے پروردگار تمہارے مولا سے ملاقات کرانے، فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، جو کچھ تم نے کیا اس ملاقات میں سب کچھ تمہیں پتا ہے۔ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، کہ تمہیں تمہارے مولا سے ملاقات کرا کے تمہیں پلٹا دیا جائے گا، رد کر دیا جائے گا کس طرف؟ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، عالم غیب و شہادت کی جانب تمہیں پلٹا دیا جائے گا۔ بس موت اگر میرے مولا سے ملاقات کا مرحلہ ہے، موت وہ مقام ہے کہ جہاں مجھے میرے مولا سے ملنا ہے، تو پھر میرے لیے موت سے زیادہ تمنا کرنے والی کوئی شے نہیں ہونی چاہیے۔ اب یہ مرحلہ کب ہے؟ یہ اس وقت حاصل خود بخود ہو جائے گا کہ جب میں اپنی زندگی اسلام کے مطابق، اب جو قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ یہ جو حیات ہے، یہ جو تم گزار رہے ہو، یہ حقیقی حیات نہیں ہے۔ اگر حیات کے کسی مرحلے کو تم تصور کر لو تو پھر یہ تصورات میں جو ہے انسانی حیات کا بھی کوئی مرحلہ نہیں ہے۔ یہ مادی حیات، مٹیریل لائف کا ایک مرحلہ ہے کہ جو ہم نے حیوانات کو بھی عطا کیا۔ لہذا پروردگار وہ جس کو اس نے برتر حیات کا اس کی صلاحیت دے کر، ایک اعلیٰ حیات کی صلاحیت دے کر اسے بھیجا ہو اور وہ جانوروں کی طرح سے زندگی گزار رہا ہو، تو پروردگار کی نظر میں وہ کیا ہے؟ اموات غیر احیاء، مردہ، زندہ نہیں۔ تو اصل زندگی کیا ہے؟ من عمل صالحا، جس کسی نے بھی عمل صالح انجام دیا، من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو چاہے خواتین، شرط کہ ابا ہوا مؤمن، اس حالت میں کہ وہ مومن ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم حتماً بضرور اس کو حیات عطا کریں گے۔ کون سی حیات؟ حیات طیبہ، ایک پاکیزہ حیات۔ اصل حیات یہ پاکیزہ حیات، اصل حیات یہ حیات حاصل کہاں سے ہوگی؟ عمل صالح، اور عمل صالح بھی کب؟ وہ مومن، اس حال میں کہ مومن ہونا چاہیے۔ بس قرآن کی نظر میں اصل حیات ایمان کے ساتھ ہے، جہاں ایمان ہے وہاں حیات ہے، اور پس جہاں ایمان نہیں ہے، ظاہری طور پر مادی زندگی، مادی کیفیات کے اعتبار سے کوئی کتنے ہی بہترین مراحل میں ہو۔ لہذا میں کبھی اس کی مثال اس طرح سے بھی دیتا ہوں کہ اگر کسی مردے کو لا کر ایئر کنڈیشن میں لٹا دیا جائے، ہوتا ہے کولڈ اسٹوریج میں میتیں رکھی جائیں، مردہ رکھا ہوا ہے کولڈ اسٹوریج میں، کیوں رکھا ہوا ہے آپ جانتے ہیں کہ میت کو اس لیے نہیں رکھا جا سکتا گرمی میں کہ اس سے بو آنے لگتی ہے، لاش کڑنے لگتی ہے، توہین ہوتی ہے، لہذا اس کو کولڈ اسٹوریج میں رکھا جاتا ہے، سرد خانے میں رکھا جاتا ہے، اے سی میں۔ اب آپ تصور کریں کہ کوئی لاش اے سی میں رکھی ہوئی ہے اور کوئی شخص باہر کی گرمی سے تنگ آ کر یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ بھئی ہم سے بہتر تو یہ مردہ ہے، اے سی میں لیٹا ہوا ہے، تو اسے کہیں کہ بھئی تمہیں اتنا ہی شوق ہے، اتنا ہی شوق ہے تو اس جیسے ہو جاؤ، مردہ مر جاؤ تو تمہیں بھی وہیں لٹا دیں گے۔ تب کتنے لوگ ہوں گے کہ جو اے سی میں لیٹنے کی خاطر کہ بھئی چلو ہمیں اے سی مل جائے، ہاں اس موت کو گلے لگانے کے لیے تیار ہو جائے۔ کوئی بھی عاقل آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ بس یہی تصور خدا ہمیں اور آپ کو سمجھانا چاہتا ہے۔ کسی کی زندگی کی ان ظاہری کیفیتوں کو دیکھ کر یہ نہ سمجھو کہ وہ تم سے بہتر زندگی گزار رہے ہیں۔ ان سخت ترین حالات میں بھی اگر تم نے اپنے ایمان کو بچا کر رکھا ہوا ہے تم زندہ ہو، اور جو اپنے ایمان کو ختم کر کے جتنی مرضی بہتر زندگی گزار رہا ہے وہ مر رہا ہے۔ لہذا اگر ہمیں اب حیات اور موت کا یہ تصور سمجھ میں آ جائے تو نہج البلاغہ کے وہ تمام مقامات ہمیں سمجھ میں آ جاتے ہیں کہ جہاں پر نہج البلاغہ بعض افراد کو چلتی پھرتی لاشوں سے تشبیہ دیتی ہے اور بعض جنازوں کو زندہ ہونے سے تشبیہ دے رہی ہوتی ہے۔ مقام تشبیہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ اگر کسی میں ایمان نہیں ہے، جتنی مرضی حرکت کر لے، چلتی پھرتی لاش تو ہو سکتا ہے زندہ نہیں ہے۔
اور جس کسی نے مر کر بھی اپنی ایمانی کیفیات کو بچا لیا ہے یہ موت اسے کبھی مار نہیں سکتی. لہذا اب یہی منزل ہے اور اسی کو اگر سمجھنا ہے کہ یہ وہ ایمان کے جو ہماری حیات کو محفوظ کرتا ہے کون سا مرحلہ ہے؟ فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. یہ ایمان کے جو انسان کی حیات اور اس کا اصل ہے وہ ایمان محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے. یہ ایمان کا وہ مرحلہ ہے کہ جو اصل حیات ہے. بس جہاں کہیں پر بھی محمد و آل محمد کی محبت موجود ہے وہاں حیات ہے. اب اگر حیات وہاں پر موجود ہے تو پھر اب یہ مت دیکھو کہ مر گیا ہے یا نہیں، بلکہ یہ دیکھو کہ محبت و محمد و آل محمد کی محبت کے ساتھ مرا ہے یا نہیں. اگر یہ محبت ساتھ ہے تو مر کر بھی زندہ ہے، مرتا نہیں ہے بلکہ شہید ہو کر حیات ابدی پا لیتا ہے. اور اگر کہیں محمد و آل محمد کی محبت نظر نہ آئے تو چلتی پھرتی لاش تو ہو سکتا ہے، زندہ نہیں ہو سکتا. لہذا ہمارے کوئٹہ کے ایک بڑے مشہور اور بڑے سینئر شاعر کے خدا ان کے اوپر اپنی رحمت کو نازل کرے اختر حسین زیدی صاحب، اس ساری بات کو انہوں نے اپنی ایک ربائی میں بڑے خوبصورت انداز سے بیان کیا. کہتے ہیں کافی پرانی بات ہو گئی، اب جب میں یہ ربائی دوبارہ پڑھتا ہوں تو مجھے اختر صاحب کی بھی اس بصیرت کا اندازہ ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ اس زمانے میں آج سے کئی سال پہلے کتنا، البتہ ہم نے شاید اس وقت اس شعر کو اتنے بہترین انداز سے نہ سمجھا، لیکن اگر یہ سارے مقدمات انسان کے ذہن میں موجود ہوں تو واقعاً شعر کا لطف آتا ہے. ربائی یہ کہتے ہیں کہ کہا یہ مجھ سے کسی نے کہ مر گیا ہے فلاں، کہا یہ مجھ سے کسی نے کہ مر گیا ہے فلاں، کہا یہ میں نے وہ اپنا نہ اپنے رب کا تھا. کہا یہ مجھ سے کسی نے کہ مر گیا ہے فلاں، کہا یہ میں نے وہ اپنا نہ اپنے رب کا تھا، وہ اہل بیت کا دشمن تھا تم نہیں سمجھے. کہا یہ مجھ سے کسی نے کہ مر گیا ہے فلاں، کہا یہ میں نے وہ اپنا نہ اپنے رب کا تھا، وہ اہل بیت کا دشمن تھا تم نہیں سمجھے. دفن وہ آج ہوا ہے، مرا تو کب کا تھا. دفن وہ آج ہوا ہے، دفن وہ آج ہوا ہے، مرا تو کب کا تھا. بس جو اہل بیت کا دشمن ہے جتنا مرضی زندگی کو یہ ظاہری طور پر اس کی نعمات کو استفادہ کر لے، اس مردے سے مختلف نہیں ہے جو کہ ایئر کنڈیشن میں لیٹا ہوا ہے. اور جتنی مرضی سختی میں مومن زندگی گزار لیں، بلکہ اگر ظاہری طور پر مر بھی جائے، پیغمبر کہہ رہے خبردار مردہ نہ کہنا، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. جو ہماری محبت کے ساتھ گیا مرتا نہیں ہے بلکہ شہید ہو کر حیات ابدی کا حامل ہو جاتا ہے. لہٰذا یہ اسلام کے مطابق زندگی گزارنا اس قدر ضروری ہے کہ اگر اسلام کے مطابق زندگی ہوگی تو اسلام کے مطابق موت ہوگی. اگر میری زندگی اور موت اسلام کے مطابق ہو جائے میرا کلمہ تاثیر گزار ہو جائے گا، میری نماز تاثیر گزار ہو جائے گی. لہذا اب یہی زندگی اور موت کا سمجھنا ہے کہ اگر سمجھ میں آ جائے تو پھر خود بخود کربلا کی یہ گتھی بھی سلجھ جاتی ہے کہ اصل مرحلہ یہ ہے کہ ہماری زندگی بھی اسلام کے مطابق ہو، ہماری زندگی بھی محمد و آل محمد کے مطابق ہو، اور ہماری موت بھی اسلام اور محمد و آل محمد کے مطابق ہو. لہذا زیارت عاشورہ میں امام ہم سے کہہ رہے ہیں یہ دعا کرو، اللہم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد. پروردگار قرار دے میری حیات کو محمد و آل محمد کی حیات، میری موت کو محمد و آل محمد کی موت. مراد کیا ہے؟ مراد یہ کہ میری زندگی بھی ان کے مطابق ہو جائے اور میری موت بھی ان کے مطابق ہو جائے. بس اگر ہم نے اپنی زندگی کے کسی بھی مرحلے میں اس مقام کو درک کر لیا تو پھر اس کے بعد
کوئی مرحلہ، کوئی فکر نہیں ہے کہ موت کب کہاں اور کیسے آ جائے گی۔ اب یہی بات کربلا کی اس گتھی کو بھی سلجھاتی ہے کہ اب اگر کوئی بہت عرصے سے امام حسین کے ساتھ ہو، ظاہری طور پر امام کے آگے پیچھے نظر آ رہا ہو، لیکن اگر اس نے اپنی زندگی کو حسین کی زندگی سے ملایا نہیں ہے تو اس کی موت اس موت پر نہیں ہوگی جو امام حسین کے ساتھ ہو، بس وہ امام حسین سے نزدیک رہ کر بھی جدا ہے۔ لیکن اگر جو اب تک عیسائی تھا اپنی زندگی کے آخری ہفتے میں محیا یا محیا محمد وآل محمد کی منزل پر آ جائے، مماتی ممات محمد وآل محمد کی منزل پر آ جائے، تو ایک ہفتے کی حیات اسے علیہ السلام کی منزل پر لے جاتی ہے۔ بلکہ آگے بڑھیں، اگر آخری اپنی زندگی کی رات یزید کے لشکر میں گزار کر صبح اپنی زندگی کو حسین کے قدموں میں لا کر حسین کے مطابق ڈھال لے، کچھ گھنٹوں کے بعد اس موت کے ساتھ جاتا ہے جو اسے علیہ السلام کی منزل پر پہنچا دیتی ہے۔ موت سے کے طرفدار نہیں مر سکتے۔ ماشاء اللہ۔ موت سے کے طرفدار نہیں مر سکتے، کربلا تیرے طرفدار نہیں مر سکتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج بھی روزے پھل سے یہ صدا آتی ہے، آج بھی روزے پھل سے یہ صدا آتی ہے، جسم مر سکتے ہیں کردار نہیں مر سکتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی سلامت رہیے۔ لہذا انسان کو اگر یہ مرحلہ درک ہو جائے کہ اگر ہماری زندگی محمد وآل محمد کے مطابق ہو جائے، یہ زندگی کیا ہے؟ یہ حیات ایمانی ہے۔ اس حیات ایمانی کو اگر انسان درک کرے، من عمل صالحا، جس کسی نے بھی عمل صالح انجام دیا، کب یہ عمل صالح ثمر آور ہوگا، کب اس کا نتیجہ ظاہر ہوگا؟ وہو مؤمن، اس حالت میں کہ مومن ہو۔ بس یہ عمل صالح اگر اس حیات ایمانی کے ساتھ جمع ہو جائے، نتیجہ کیا ہے؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُمْ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم حتماً بالضرور اسے حیات طیبہ عطا کریں گے۔ انشاءاللہ فرصت رہی تو تفصیل سے عرض کروں گا کہ اس حیات طیبہ کا معنی کیا ہے؟ ایک پاکیزہ حیات۔ کتنی پاکیزہ حیات ہے؟ فرمایا اتنی پاکیزہ حیات ہو جاتی ہے کہ پھر وہ مادے کی بھی جو کثافت ہے اس سے مبرہ اور منزہ ہو جاتی ہے۔ اس حیات کو اپنے آپ کو گزارنے کے لیے پھر بدن کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔ تو جس کو زندہ رہنے کے لیے بدن کی ضرورت باقی نہیں رہتی، وہ بدن چھوڑ رہا ہوتا ہے تاکہ اس حیات ابدی کو، اس اعلیٰ اور عرفہ حیات کو گزار سکے۔ ہم جیسے جاہل یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ مر رہا ہے، لیکن خدا وہاں پر آ کر کہتا ہے خبردار، ان کو مردہ نہ کہنا، بل احیا، بلکہ یہ زندہ ہیں۔ لہذا اب جس کسی نے بھی اس حیات کو درک کیا، یقیناً وہ اس حیات کا عاشق ہو جائے۔ اور ہم نے کربلا میں اس چیز کا مشاہدہ کیا کہ اگر وہ حیات 13 برس کا جوان بھی درک کر لے تو پھر اس جوان کے لیے بھی موت احلی من العسل، شہد سے زیادہ۔ بلکہ ایک قدم آگے بڑھا کر کہوں گا، خدا جانے میرے مولا نے شب عاشور اپنے علی اصغر کو کیا سمجھا دیا ہے کہ حتیٰ 6 مہینے کا بچہ بھی شہادت کے لیے اپنے جھولے میں تھا۔ لہذا کربلا میں تمام اصحاب، تمام یاران امام حسین علیہ السلام موت اور شہادت کے عاشق۔ اور پھر جب بنو ہاشم ہے تو آپ جانتے ہیں ایک سے ایک شہزادہ موت کے لیے تڑپ رہا ہے، بے چین۔ ایک طرف جناب علی اکبر ہیں، ایک طرف جناب قاسم ہیں کہ جو بار بار حضرت کی خدمت میں آ رہے ہیں، ایک طرف اون و محمد ہیں جو امام حسین کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑے ہیں کہ مولا ہمیں شہادت میں عصمت عطا کرو۔ اس قدر شوق شہادت
لیکن ان تمام کے درمیان میں اگر شہادت کا کوئی اور شوقین بھی موجود ہے تو سب سے زیادہ خود شوق امام حسین علیہ السلام، اور جس کو شہادت کا اتنا شوق ہو وہ صبح سے لے کر شام تک دوسروں کے جنازے اٹھا کر لاتا رہے۔ خود سید الشہداء کا یہ امتحان ہے، لیکن اس امتحان میں جتنی سختی میرے مولا پر پڑ رہی ہے، مقاتل لکھتے ہیں کہ جتنی مصائب کی شدت میں اضافہ ہو رہا تھا اتنا سید الشہداء کے چہرے کے سکون اور اطمینان میں اضافہ ہو، لیکن پھر بھی کچھ جنازوں پر جا کر امام حسین نے گریہ کیا ہے، کچھ شہداء کے سرہانے آ کر امام نے کچھ غمزدہ الفاظ کہے ہیں۔ رہبر معظم مقالات ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ الفاظ کسی باپ کے جوان بیٹے کی لاش پر اس کیفیت محبت اور عطوفت کا اظہار نہیں ہے۔ ایک بھائی کا دوسرے بھائی کے ساتھ اظہار محبت یہ مرحلہ نہیں ہے، بلکہ سید الشہداء کے الفاظ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ شہید ہونے والا امامت کے لیے کس درجے پر موجود تھا۔ لہذا اگر کسی کے جنازے پر آ کر حسین علیہ السلام یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں الگ دنیا بعدک العفا علی اکبر، اے علی اکبر تیرے بعد حسین کی زندگی اور دنیا اندھیر ہو گئی ہے، تو جان لو کہ علی اکبر امامت کے لیے آنکھوں کی روشنی۔ اگر کسی جنازے پر آ کر حسین یہ کہہ رہے ہیں کہ الآن انکسر ظہری، اب میری کمر ٹوٹ گئی ہے، تو جان لو کہ جناب عباس امامت کی کمر کی منزل۔ اگر انہی تمام معیارات کو سامنے رکھوں تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ 6 مہینے کا حسین کا سپاہی امامت کے لیے کس منزل پر تھا کہ کسی کی لاش کو اٹھا کر امامت اس طرح سے تردد کا شکار نہیں ہوئی کہ 7 مرتبہ آگے بڑھ رہے ہیں اور 7 مرتبہ پیچھے آ رہے ہیں۔ خدا جانے اس 6 مہینے کے مجاہد کی شہادت کا اثر امامت کے اوپر کیا ہے، اور کیسا اثر ہے کہ جب اس 6 مہینے کے سپاہی کو دفنا کر امام واپس خیمے میں آئے ہیں تو کیفیت ایسی ہے کہ ایسی شکستگی کے آثار امام کے چہرے سے آیا تھے کہ کچھ دیر کے لیے تو بیویاں بھی نہ پہچان سکی کہ یہ خیمے میں کون آ گیا، کون آ گیا ہے۔ اس قدر شکستگی کے آثار ہیں جس کے لباس پر کسی معصوم کے خون کے دھبے ہیں۔ اور امام نے جب بیویوں کی آنکھوں میں اس حیرت کو ملاحظہ کیا، ایک مرتبہ سلام کر کے سب کو متوجہ کرنا شروع کیا، السلام علیک یا زینب، السلام علیک یا ام کلثوم، السلام علیک یا سکینہ، السلام علیک یا ام رباب، علیکن منی السلام، تم سب پر حسین کا سلام۔ بس عزادارو جیسے ہی امام نے سلام آخر کیا تو ایک مرتبہ بیویاں دوڑ کر حضرت کے گرد آئیں اور ابا کے دامن کو تھام کر رو کر کہنے لگی، مولا ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ مقاتل گواہ ہیں اس بات کے، جب تک جناب عباس زندہ تھے کسی بیوی نے کوئی سوال نہ کیا تھا، لیکن اب جب حضرت عباس بھی باقی نہ رہے اور امام حسین علیہ السلام آخری رخصت کے لیے سلام کر رہے ہیں تو اب بیویوں نے آ کر پوچھا، مولا ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ کہ میرے بعد تمہارا نگہبان خدا ہے، خدا کے بعد تمہیں میں نے امام سجاد اور جناب زینب کی سرپرستی میں لیا۔ تو یہ کہہ کر امام چلے ہیں، آخری رخصت ہے، ایک مرتبہ اپنے گھوڑے کے پاس آئے اور یقیناً احساس کیا ہوگا کہ صبح سے اب تک جب بھی میدان میں جانا چاہتا تھا کوئی تو ہوتا تھا لگام فرس کو تھامنے والا،
کوئی تو ہوتا تھا رکاب کو تھامنے والا، نہ اب لگام کو پکڑنے والا کوئی موجود ہے، نہ رکاب کو تھامنے والا کوئی موجود ہے۔ شاید بیویوں نے اس کیفیت کو درک کیا، کسی بیوی نے آگے آگے بڑھ کر لگام کو تھاما، کسی نے رکاب کو تھاما۔ ارے بیوی ماں جناب زینب نے بازو کا سہارا دے کر حضرت کو سوار کیا۔ ایک مرتبہ سوار ہوئے اور گھوڑے کو چلنے کا ارادہ کیا، لیکن گھوڑے نے ایک مرتبہ چلنے سے انکار کیا، نہیں چلا۔ امام نے پیار سے گردن پر ہاتھ پھیرا، دوبارہ اس کو اشارہ کیا۔ جب دوبارہ بھی اس نے حرکت نہیں کی تو مقاتل کہتے ہیں امام نے اپنے گھوڑے کو مخاطب ہو کر کہا کہ اے میرے رفیق، اے میرے دوست، میں جانتا ہوں تو بھی میری طرح سے 3 دن کا بھوکا ہو پیاسا ہے، میں جانتا ہوں تو بہت تھکا ہوا ہے، لیکن کچھ دیر کی مہلت اور ہے تو حسین تجھے دینا چاہتا ہے۔ یہ کہہ کر جب امام نے تیسری مرتبہ اشارہ کیا، ایک مرتبہ گھوڑے نے اپنے سر کو نیچے جھکایا اور اشارہ کیا۔ امام نے متوجہ ہو کر اب جو نیچے کی جانب دیکھا تو 4 سالہ بیٹی کو سمو سے لپٹے ہوئے پایا۔ عزیزوں میں نہیں جانتا کہ امام حسین نے جناب سکینہ کو کس دل کے ساتھ اور کس طریقے سے رخصت کیا، لیکن راوی یہ کہتے ہیں کہ جب امام حسین چلے ہیں تو ساری بیویاں خیمے کے دروازے پر آ کر بیٹھ گئی اور امام حسین کا انتظار کرنے لگی۔ بس عزاداروں وہاں میدان میں پہنچ کر ایک مرحلے میں امام نے واعظ و نصیحت کیا، پھر ایک مرحلے میں جنگ کی، اور پھر ایک وقت وہ آیا جب زہرا کے بیٹے نے تلوار کو نیام میں رکھا، بھاگے ہوئے لشکر واپس پلٹ کر آئے، اور پھر تاریخ نے وہ منظر دیکھا کہ جس کے ہاتھ میں جو تھا وہ اس نے امام حسین کو مارنا شروع کیا، اور زہرا کا بیٹا سر سے لے کر پیر تک زخموں میں ڈوب گیا۔ ایک مرتبہ گھوڑے سے کہا مجھے میری وعدہ گاہ میں لے چل، گھوڑا اس کو ادال میں لے کر آیا جہاں میرے مولا کی مقتل گاہ ہے، لیکن اس نے جب دیکھا کہ مولا بہت زیادہ زخمی ہے تو ایک مرتبہ اپنے آپ کو کربلا کی گرم زمین پر بیٹھایا اور پھر ایک مرتبہ پہلو کے بل لیٹا دیا تاکہ امام آسانی سے دین کو چھوڑ دے۔ بس عزاداروں میرے مولا نے دین کو تو چھوڑ دیا، لیکن تاریخ نے وہ منظر دیکھا کہ جب امام نے دین کو تو چھوڑا لیکن بدن زمین پر نہ آیا بلکہ تیروں پر حضرت کا بدن معلق تھا۔ ایک مرتبہ یہ گھوڑا کھڑا ہوا، اب جب اس نے امام کی اس کیفیت کو دیکھا ایک مرتبہ بے چینی سے حضرت کے گرد چکر کاٹنے لگا، اور جب کچھ اور سمجھ میں نہ آیا تو اپنے دانتوں میں دبا کر حضرت کے بدن سے تیروں کو نکالنا شروع کیا۔ میں کہوں گا یا امام حسن مجتبی آ کر اپنے بھائی کی مظلومیت کو دیکھیں۔ ارے آپ کی شہادت کے بعد آپ کے جنازے پر تیر برسائے گئے تھے، آپ کی شہادت کے بعد کا مرحلہ تھا، آپ کے بھائیوں نے بڑی آسا بڑی آہستگی سے آپ کے بدن اطہر سے تیروں کو نکالا، لیکن یہ آپ کا بھائی حسین ہے۔ غربت کا یہ عالم ہے کہ گھوڑا اپنے دانتوں میں دبا کر حضرت کے بدن کے تیروں کو نکال رہا ہے۔ جب کچھ ملعونوں نے اس کو گرفتار کرنے کی کوشش کی اور اس نے کچھ لوگوں کو واصل جہنم کیا تو شمر نے ایک مرتبہ چیخ کر کہا اسے بھی قتل کر دو۔ اس نے جب دیکھا کہ یہ مجھے بھی قتل کر دیں گے، ایک مرتبہ دوڑتا ہوا دوبارہ امام حسین کے پاس آیا۔ بے زبان جانور تھا، کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ ایک مرتبہ دوبارہ بے چینی سے حضرت کے جسد اطہر کے چکر لگانے لگا، اور جب اسے کچھ سمجھ میں نہ آیا تو اس نے ایک مرتبہ اپنی پیشانی کو سید الشہداء کے خون میں غلطہ کیا، اور پیشانی کو غلطہ کر کے ایک مرتبہ خیموں کی طرف دوڑنا شروع کیا۔ بس عزاداروں وہ
وہ بیٹیاں جو در خیمہ پر حسین کی منتظر تھی، وہ بہنیں، وہ بیویاں جو دروازے خیمے پر حسین علیہ السلام کی منتظر تھی، جیسے ہی گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز کو سنا، بیوی ایک مرتبہ تڑپ کر خیمے سے باہر نکلی۔ اب جو دیکھا سواری تو آ رہی ہے، سوار موجود نہیں ہے۔ ارے خالد زلزلہ کے گرد حلقہ کر کے بیویوں نے نالا و فریاد شروع کیا، لیکن دو بیویوں کے عجیب کام مقتل نے بیان کیے۔ فرمایا جناب زینب آگے بڑھی، ایک مرتبہ جب ذوالجناح کی پیشانی سے بھائی کے خون کی اور اپنی ماں کے دودھ کی خوشبو کو محسوس کیا، ایک مرتبہ دوڑتی ہوئی دل زینبیہ کی طرف چلی، لیکن امام حسین کی بیٹی جناب زینب آگے بڑھی، ایک مرتبہ لگام فرس کو تھاما، رو کر اپنے بابا کے ذوالجناح سے کہتی ہے، اے میرے بابا کے گھوڑے، مجھے بس اتنا بتا دے، ظالموں نے میرے بابا کو قتل کرنے سے پہلے ارے میرے بابا کو پانی پلایا، ہم ذبحوہ عطشانا، یا پیاسا ہی میرے بابا کو قتل کر دیا۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔